بلال کا سفر غلامی سے اسلام کی پہلی موزن تک۔ مکہ کی قلب میں طلوع اسلام سے پہلے کے زمانے میں بلال بن رباح نامی ایک شخص رہتا تھا۔ غلامی میں پیدا ہوئے بلال کی زندگی غلامی کی بہاری بیڑیوں کے ساتھ شروع ہوئے، جس نے اسے اپنی آقا امیہ ابن خلف سے جکڑ لیا۔ مکہ سخت سماجی تقسیم کا ایک شہر تھا، جہاں طاقتور اور دولت مند حکومت کرتے تھے، جبکہ مظلوم اور کمزور ان کے تسلط کا بوجھ اٹھاتی تھی۔ بلال اپنے گھرے آبنوس والی جلد کے ساتھ ایک ایسی معاشرے میں کھڑا تھا جو اکثر کسی شخص کی قدر ان کے نسب اور سماجی حیثیت سے ناپا جاتا تھا۔ تاہم یہ صرف اس کی ظاہری شکل ہی نہیں تھی جس نے اسے الگ کر دیا تھا، یہ اس کا کردار اور روح تھا جس نے اسے واقعی غیر معمولی بنا دیا۔ ایک غلام کے طور پر بھی بلال کا دل دیانتداری سے بھرا ہوا اور وقار کا اٹل احساس تھا۔ باوجود ان تھک جبر کا بلال اپنی عقائد پر ثابت قدم رہے۔ اس نے مکہ میں پھیلنے والی ایک نئی پیغام کی سرگوشیاں سنی تھیں، توحید کا پیغام، خدا کی وحدانیت پر عقیدہ، جو محمد نامی ایک شخص نے لایا تھا جسے پیغمبر کہا جاتا ہے۔ تجسس نے بلال کو اس نئی عقیدے کی باتیں سننے پر مجبور کیا۔ جب اس نے خفیہ طور پر ان اجتماعات کا مشاہدہ کیا جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تھے، اس کا دل توحید کے پیغام سے گونجنے لگا۔ ایک خدا اللہ کی عبادت کرنے کے خیال نے بلال کی فطری احساس حق اور انصاف کی اپیل کی۔ ایک دن بلال نے فیصلہ کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کرے اور اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کرے۔ اس نے اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں۔ اس کی اعلان نے نہ صرف غلامی کی زنجیروں سے بلکہ اس کے دل کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے روحانی تاریکی سے آزادی کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ تاہم اس کے ایمان کے اعلان پر کوئی توجہ نہیں دے گئی۔ اس کے ظالم آقا امیہ بن خلف کو بلال کی تبدیلی کا علم ہوا اور وہ غصے میں آ گئے۔ اس نے بلال پر ظلم و ستم کی لہر دوڑائے، اس امید پر کہ وہ اس کی روح کو توڑ دی اور اسے اپنی نئی عقیدی کو ترک کرنے پر مجبور کر دی۔ دن بہ دن بلال کو مکہ کی جلتی ہوئی گلیوں میں گھسیٹا جاتا رہا۔ تیز دھوپ میں اس کی جسم کو وحشیانہ مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر بھی درد اور عذاب کے درمیان بلال نے اپنی ایمان سے مکرنے سے انکار کر دیا۔ اپنی ظالموں کے لیے اس کا غیر متزلزل ردعمل ہمیشہ ایک ہی تھا، احد احد، جس کا مطلب ہے ایک ایک، خدا کی وحدانیت پر اس کی یقین کی تصدیق۔ بلال نے جس ظلم کو برداشت کیا، اس نے پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کی توجہ مبذول کرائے۔ انہوں نے غم کی حالت میں دیکھا جب ان کی ایمان والے بھائی نے اس کی سزاؤں کے لیے دکھ اٹھایا۔ ان کی ثابت قدمی سے متاثر ہو کر ابوبکر، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھی، نے بلال کو امیہ سے آزادی خرید کر غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرایا۔